لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، عشاء کے بعد جو بھی نفل پڑھو گے وہ تہجد ہے۔ اگر ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے وہ ساری رات جاگتا ہے بالکل تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ ہم مینا میں رہتے ہیں، اپنی احرام باندھ کے حدود حرم سے نکل کے پھر ہم حرم چلے جاتے نہیں۔ آپ کو احرام باندھنا پڑے گا عرفات سے۔ مینا تو حرم ہے، حرم سے احرام نہیں باندھا جاتا، حرم کے باہر سے باندھیں گے۔ ہاں حج کا احرام باندھو تو مینا سے باندھو۔ بالکل آپ جب جاتے ہیں عرفات میں تو جماعت ہو گئی تو آپ دوسری جماعت کریں۔ کہتے جی کمپنی ہمیں ہر 3 مہینے کے بعد جوتے دیتی ہے، اگر وہ جوتے زیادہ ہو جائیں تو ہم کسی کو دے دیں یا پھر آپ کی مرضی، آپ کے ہیں، کمپنی نے تو آپ کو دے دیے ہیں۔ دم کا گوشت فروخت کرنا بھی ناجائز ہے، خریدنا بھی ناجائز، وہ تو خیرات کا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک قاری صاحب بچوں کو سبق پڑھاتا ہے، امامت بھی کرتا ہے، گاؤں والے اس کو 6 مہینے بعد 3000 روپے دیتا ہے، گاؤں کے امیر لوگ اس کو زکوٰۃ دیتا ہے۔ بہرحال اگر غریب ہے 3 مہینے میں 3000 سے کیا بنتا ہے، آج کل لے سکتا ہے زکوٰۃ۔ آج کل تو ماشاءاللہ 10-10 11 ہزار صرف ایک کمرے کے بجلی کا بل آ جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں لے گا تو کیا کرے گا؟ چوری کرے گا۔ اپنے خرچے کے علاوہ پیسہ ہے، قرضہ حسنہ لیا، یہ قرضہ پھر 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، وہ زکوٰۃ تو ہے، لیکن جب آپ کو پیسے واپس مل جائیں، جب پیسے ہی نہ ملیں تو سارے ڈوب گئے، زکوٰۃ کس بات کی؟ زکوٰۃ کے پیسے میں اپنی ساس کو دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں، وہ جو کچھ مرضی آئے کرے تم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اگر آدمی اپنی اولاد کو روکنے کے لیے گولیاں استعمال کرے، ہاں کچھ عرصے کے لیے، مستقل روکنا جو ہے وہ حرام ہے۔ میں نے بڑے عمرے کیے لیکن ٹک لگا، ایک دم دے دو۔ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں۔ میرا بھائی کون سے علماء کہتے ہیں؟ کسی کا نام تو لکھ دیتے نا، مہربانی کر کے۔ پاکستان کے علماء کہتے ہیں، کون؟ یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے، ایک قرآن کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی مد معین ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب، تو اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پیسہ لگ ہی نہیں سکتا، نہ تعمیر میں، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ ہسپتال میں، نہ کسی چیز میں۔ کوئی علماء نہیں کہتے، یہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے، یا جو داڑھی رکھ لے تمہارے نزدیک وہ مولوی ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندے۔ ہاں ایک طریقہ مدرسوں والے کرتے ہیں کہ مثلا مدرسے میں کوئی تعمیر کی جگہ تو وہ زکوٰۃ کے پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ میں یہ بھی شرط ہے کہ تملیک ہو، یعنی اس کو مالک بناؤ پیسوں کا۔ اگر تم نے مالک نہیں بنایا تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہو، وہ پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں، بھی اب یہ تمہارے ہیں بھائی تم چاہو تو مدرسے میں لگا دو، نہ چاہو تمہاری مرضی، اور اگر طالب نہ لگائیں تو ان پہ سختی بھی نہ کریں، اگر خوشی سے لگا دیں تو ٹھیک ہے۔
اچھا، بعض وہ مدرسوں میں ایک اور بھی میں نے دیکھا تھا، یورپ میں بھی دیکھا، امریکہ میں بھی دیکھا، افریقہ میں بھی دیکھا، ان لوگوں نے بھی ایک اچھا طریقہ کیا ہوا ہے. کیوں؟ ہمارے دینی مدرسے تو چلتے ہی زکوٰۃ پہ ہیں نا. حکومت تو ہمیں دیتی نہیں. حکومت تو تب دے گی جب خوشامد کرو گے، جب درباری بنو گے، سرکاری بنو گے، گیت گاؤ گے، تب پیسے ملیں گے. حق کہنے والے کو تھوڑا پیسے دیں گے. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنا زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے نا، انہوں نے طلباء کا وظیفہ مقرر کر دیا ہے. 5,000 روپے طالب کا وظیفہ ہے جو دور حدیث پڑھتے ہیں. چھوٹی کتابوں والے ہیں 3,000 روپے، اس سے چھوٹی والے ہیں 2,000. وہ سارا پیسہ ان کو دے دیتے. اب ان کو پیسے کہتے ہیں کہ جی اپنے میس کے پیسے داخل کراؤ، کتابوں کے پیسے داخل کراؤ، کرائے کے پیسے داخل کراؤ. تو ایک تو اطمینان ہوتا ہے طالب کو کہ میں پیسے دے کے کھانا کھا رہا ہوں، میں مانگا تانگا نہیں کھا رہا، میں نے پیسے دیے ہیں اور مینو کے مطابق میں کھانا لوں گا کیونکہ میں تو پیسے دے رہا ہوں. دوسرا اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کا ضمیر کبھی کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ ٹکڑوں پہ پلتے ہیں نا، وہ بڑے ہو کے حق نہیں کہہ سکتے. حق وہی کہتا ہے جس نے اپنے گھر سے کھایا. تو انہوں نے یہ انتظام بھی بڑا اچھا کیا کہ مدرسہ بھی محفوظ ہو گیا، زکوٰۃ سب کو تقسیم ہو گئی. اب وہ اپنے تمام مدرسے کے خرچے جو ہیں وہ باقاعدہ جا کے بل جمع کریں. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے سونا کم ہے لیکن باقی پیسے ہیں، چاندی ہے، پیسے ہیں اور جائیداد ہے، صرف سونے کو تو نہیں دیکھتے رہو گے نا. وہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد کل 7.25 تولے سونے والیت کی حیثیت ہو، سونا نہ ہو پیسے ہوں. اچھا 3 تولے سونا ہے اور 10 باقی چاندی ہے، 3 تولے سونا ہے اور گھر میں 10,000 روپے بھی پڑے، زکوٰۃ ہوگی 2.5% حساب کر کے سب کو دیں گے. یہ غلط بات ہے کہ جب تک 7 تولے سونا نہ ہو. ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، سونا نہیں ہے، اس کے مزاج میں وہ سونا نہیں خریدتا، آرٹیفیشل جیولری پہناتا ہے گھر میں بھی. یہ تھوڑا ہے کہ چونکہ سونا نہیں لیا زکوٰۃ ہی نہیں. زکوٰۃ ہر حال میں ہے، وہ ایک مقدار ہے کہ ہمارے پاس تمام خرچہ نکالنے کے بعد جو پیسے ہیں وہ 7.25 تولے سونے کے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں تو زکوٰۃ شروع ہو گئی. 2 چکر مکمل کر چکے تھے، نماز کھڑی، نماز ادا کی. تو بہرحال یہ بہتر یہی ہے کہ ابتدا سے کرو، ورنہ وہیں سے بھی شروع کرو، طواف تو ہو جائے گا. زیارت کے لیے طائف میں واپسی میں احرام ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے.